لیکن کیا ہی بلا ہے کہ جب کبھی ہم اس کے حضور میں آئیں تو جس مقصد کے لیے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے، ہم اس کی شکر گزاری کریں، اس کو پریز دیں، اس کی ورشپ کریں، اس کو کہ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں تیری دی گئی برکتوں، نعمتوں، بخششوں کے لیے، تیرے فضل اور تیرے کرم کے لیے، تیری محبت اور تیرے پیار کے لیے کہ جب میں گناہ گار تھا تو عین اسی وقت تیرا بیٹا یسوع ناصری میرے گناہوں کے لیے موا اور دفن ہوا۔ اور مسیح یسوع کے جلالی ببرکت اور فتح مند نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میں امید کرتا ہوں کہ خداوند کے فضل سے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میں خداوند کا نہایت ہی شکر گزار ہوں، اور اس کے بعد آپ سبوں کا کہ عزا ٹیلی ویژن کے اوپر جتنی ویڈیوز ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، آپ نے اس کو لائک کیا ہے، آپ نے اپنی قیمتی رائے دی ہے، کامنٹس کیے ہیں اس کے اوپر، اور اس کے بعد آپ نے اس کو سبسکرائب بھی کیا ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم براڈ کاسٹنگ شروع کرنے کو ہیں، چند ایک دنوں کے اندر ہم عدیل جون براڈ کاسٹ کو سٹارٹ کرنے کو ہیں۔ اس سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو پیغام کے ذریعے سے بات کروں۔ آج کا ہمارا مضمون جو ہے وہ دعا ہے۔ گو کہ یہ ایک بنیادی مضمون ہے، ایک بنیادی ٹاپک ہے، لیکن یہ ایک اہم موضوع ہے اور ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ البتہ ہم اسے چھوڑ جاتے ہیں، ہم اسے بھول جاتے ہیں، ہم اپنے دوسرے کاموں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، اور ہم دعا کرنا، خدا سے مانگنا، خدا کی شکر گزاری کرنا، اس کی نعمتوں کی، اس کی برکتوں کی، اس کی بخششوں کی، ہم یہ بھول جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ آج جو زندگی آپ کے پاس ہے، آپ کے نتنوں میں زندگی کا دم ہے، آپ جیتی جان ہے، اس دنیا پر، اس روئے زمین پر آپ زندہ ہیں، تو یہ کوئی آپ کی خوبی یا لیاقت، کوئی طاقت قوت نہیں ہے، یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کی محبت ہے، اور یہ اس کا پیار ہے جو اس نے میرے اور آپ سے بلکہ اس پوری دنیا سے کیا ہے کہ آپ اس دنیا کے اندر موجود ہیں، اور خدا آپ کو بارہا یہ موقع دیتا ہے کہ آپ اس کی شکر گزاری کریں۔ جب ہم دعا کے اوپر دیکھتے ہیں تو ہم ہمیشہ مانگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دعا کا مقصد یہی نہیں کہ صرف ہم خدا سے مانگیں، بلکہ جب کبھی آپ دعا کریں تو یہ اہم نقطے میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ ضرور اس کو آپ اپنی زندگی کے اندر اپلائی کریں، اس کے اوپر آپ سوچیں، اور آپ اس طرح سے دعا کیا کریں۔ جب کبھی آپ دعا کریں تو خداوند کی شکر گزاری کریں۔ پہلی بات یاد رکھیں کہ آپ نے خدا کی شکر گزاری کرنی ہے اس کی دی گئی نعمتوں، برکتوں، بخششوں کے لیے، اس کے فضل اور اس کے کرم کے لیے جو اس نے آپ کی زندگی پر کیا ہے۔ آپ اس کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلا سکتے ہیں؟ جب آپ صبح سویرے اٹھتے ہیں، یہ سب سے بڑا کام اس نے آپ کی زندگی کے اندر کیا کہ آپ سو گئے، آپ صبح اٹھے، تو اس کے لیے اس کی شکر گزاری بنتی ہے کہ آپ اس کا شکر کریں۔ اور اگر آج آپ جو کچھ بھی کماتے ہیں، آپ نے اچھے گھر بنا لیے ہیں، آپ کے پاس گاڑی ہے، آپ کا جو دل کرتا ہے آپ کھاتے ہیں، آپ کا جو دل کرتا ہے آپ پہنتے ہیں، اس کے لیے جو روپیہ پیسہ، اکثر اوقات انسان یہ سوچتا ہے کہ شاید وہ میری محنت کی بدولت ہے، لیکن جو آپ محنت کرتے ہیں اس کے لیے قوت جو ہے وہ آپ کا خدا ہی آپ کو دیتا ہے۔ اگر وہ وہ قوت آپ کو دے، اگر وہ آپ کو زندہ ہی نہ رکھے تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ عزیزو، اس بات پر سوچیں کہ سب سے پہلے آپ کی زندگی کے اندر جو دعا ہے وہ شکر گزاری کے طور پر ہونی چاہیے۔ آپ اس کی نعمتوں، اس کی برکتوں، اس کی بخششوں کے لیے اس کا شکر ادا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دعا کے لیے بیٹھیں اور ہم اس سے مانگنا شروع کر دیں۔ دوسری جو چیز ہے
وہ بڑی اہمیت کی عامل ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے توبہ کر لی، ہم نے بپتسمہ لے لیا تو ہم گناہوں سے بری ہیں۔ انسان تو باتوں باتوں میں خطا کر جاتا ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ اپنے گناہوں، اپنی غلطیوں، اپنی خطاؤں کی معافی مانگنا ہے، ان کا اقرار کرنا ہے کہ خداوند جانے نہ جانے میں، جانتے ہوئے، جان بوجھ کر جو غلطیاں، خطائیں، گناہ مجھ سے ہوئے ہیں، میں ان کا اقرار کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ وہ آپ کو معاف کر دے گا، وہ ٹالریٹ کرے گا، وہ چشم پوشی کرتا ہے، وہ ایسا خدا نہیں ہے۔ اگر آپ کے گناہوں کو وہ اپنے سامنے رکھے تو کون اس کے سامنے کھڑا رہ سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ لیکن وہ ٹالریٹ کرتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ توبہ تک نوبت آئے، وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم بچائے جائیں، ہم زندگی پائیں، کثرت کی زندگی پائیں۔ تو عزیزو یاد رکھیں کہ دوسری چیز جو آپ کی پرسنل پریئر کے اندر جب کبھی آپ دعا کریں، وہ معافی مانگنا اپنے گناہوں کی، اپنی غلطیوں کی، اپنی خطاؤں کی جو آپ سے جانے نہ انجانے میں ہو جاتے ہیں، جان بوجھ کر بھی ہو جاتے ہیں، کالن فیلن ہو جاتے ہیں۔ تیسری جو بات، ایک اہم نکتہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ ہے مقدسین کے لیے دعا کرنا۔ آپ کو مقدسین کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ بائبل کے اندر لکھا ہے کہ بلا ناگہ مقدسوں کے لیے دعا کیا کرو، اپنے استادذہ، اپنے رہنماؤں کے لیے جو آپ کے لیے مشعل راہ ہیں۔ خدا نے آپ کے لیے استادذہ اور مقدسین کو مقرر کیا، ان کے لیے آپ دعا کریں۔ پھر آپ کے لیے خدا نے بڑا فضل کیا ہے کہ اس نے آپ کو تنہا، بے یار و مددگار، بے سہارا، یتیم نہیں چھوڑا ہے۔ اس نے آپ کے لیے اور میرے لیے، اس نے کہا میں باپ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار دے۔ اس نے روح القدس آپ کے اور میرے لیے بھیجا، جو ہمارے ساتھ نہیں بلکہ ہمارے اندر رہ کر کام کرتا ہے، ہمارے اندر اتر چکا ہے۔ تو اس کے لیے اس کی شکر گزاری بنتی ہے۔ پاک روح کے لیے خدا کا شکر کریں۔ پھر آپ ان لوگوں کے لیے دعا کریں جو لوگ آپ کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں، یا آپ فیس بک کے ذریعہ سے، میسنجر کے ذریعہ سے، واٹس ایپ کے ذریعہ سے، گفت و شنید کے ذریعہ سے آپ کے پاس ان کی دعائیں آتی ہیں کہ جی بھائی صاحب یا بھائی میرے لیے دعا کرنا۔ آپ ان کے لیے دعا کریں اور ان کے ایمان کی بدولت خدا ان کو بدلا دے گا۔ آپ وہ دعائیں، درخواستیں اٹھائیں اور خدا تک لے کر آئیں، اس سے کہ خداوند تیرے لوگوں نے جو فریاد تجھ سے کی ہے، ہم نہیں جانتے لیکن تو جانتا ہے، تو رحم کرتا ہے، تیرا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ بچا نہ سکے اور نہ ہی تیرا کان بھاری ہے کہ سن نہ سکے۔ جب آپ دوسروں کی دعاؤں، درخواستوں کو اپنے الفاظوں میں خدا کے حضور میں پیش کریں گے تو یقین جانیے خدا اس سے خوش ہوگا کہ آپ نے کسی دوسرے کے لیے اپنے دستے دعا بلند کیے، اپنے الفاظوں کا استعمال کیا، اس سے فریاد کی ہے کہ آپ اس کے لیے رحم کی اپیل کر رہے ہیں۔ آپ اس کے لیے خدا سے کہتے ہیں خداوند کے اس کے ایمان کی بدولت اسے بدلا دے، اس کی زندگی کے اندر عجیب اور جلالی کام کر، اس کو اٹھا کھڑا کر، اس کو سرفراز کر، ان کی نعمتوں اور برکتوں کے اندر اضافہ کر۔ بائبل کہتی ہے کہ دوسروں کو سیراب کرنے والا خود بھی سیراب ہوتا ہے۔ جب آپ دوسروں کے لیے کچھ سوچتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں کسی کے لیے؟ ہم دعا تو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو آپ کسی کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، اس میں شاید کسی کا کچھ نہیں جاتا، لیکن اس سے بھی آپ برکت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ اگر ہم بڑھتے چلے جائیں تو پھر اس میں آپ اپنی خاندان، اپنی فیملی کو لے کر آئیں، بالکل اینڈ پر لے آئیں اپنے آپ کو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دعا میں سب سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو رکھا ہوتا ہے اور ہم خدا سے کہتے ہیں مجھے یہ بھی دے دے، وہ بھی دے دے۔ دعا صرف مانگنے کا نام تو نہیں ہے، دعا تو اس کے ساتھ گفت و شنید ہے، اس کے آگے شکر گزاری کرنا ہے، اس کی نعمتوں کی، اس کی برکتوں کی۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ اینڈ پر آپ اپنے آپ کو اپنے خدا کے حضور رکھیں، پھر خدا بھی دیکھے گا اور وہ کہے گا کہ اس نے میرے حضور شکر گزاری کی ہے، اس نے اپنے گناہوں کا، اپنی غلطیوں کا، اپنی خطاؤں کا اقرار کیا ہے۔ پھر وہ یہ کہے گا کہ اس نے مقدسین کے لیے دعا کی ہے، اس نے میرے حضور میں پاک روح کے لیے شکر گزاری کی ہے، اس نے دوسروں کے لیے دعا کی ہے۔ پھر جب آپ اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو خدا کے حضور لائیں گے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ یاد رکھیں کہ آپ اس سے پہلے کہ اس سے مانگیں،
بلکہ اس سے پہلے آپ اس کی شکر گزاری کریں. جو برکتیں نعمتیں آپ کے گھر کے اندر خدا نے آپ کو دی ہیں، چاہے وہ گاڑی ہے، چاہے وہ گھر ہے، چاہے وہ روپیہ پیسہ ہے، چاہے وہ روٹی پانی ہے، بہت ساری نعمتوں سے خدا ہمیں آسودہ کرتا ہے. البتہ ہم اس بات کو سوچیں یا نہ سوچیں. میرے عزیزو، ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، گھٹنوں پر بیٹھ کر وہ کرتا تھا دعا. اگر آپ کے اندر تندرستی ہے، توانائی ہے، قوت ہے، تو گھٹنوں پر بیٹھ جائیں اور اپنے خدا سے سب سے پہلے شکر گزاری کریں. پھر جو فریادیں ہیں آپ کی اس کے سامنے رکھیں، جو آپ کی منتیں ہیں، جو آپ کی التجائیں ہیں، وہ آپ اس کے آگے رکھیں. وہ ضرور سنے گا. وہ تو سننے کے لیے بیٹھا ہے. وہ تو کہتا ہے مانگ تو میں قوموں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے دوں گا. وہ تو ہمیں دینے کے لیے. لیکن کیا ہی بلا ہے کہ جب کبھی ہم اس کے حضور میں آئیں تو جس مقصد کے لیے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے، ہم اس کی شکر گزاری کریں، اس کو پریز دیں، اس کی ورشپ کریں، اس کو کہ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں تیری دی گئی برکتوں، نعمتوں، بخششوں کے لیے، تیرے فضل اور تیرے کرم کے لیے، تیری محبت اور تیرے پیار کے لیے کہ جب میں گناہ گار تھا تو عین اسی وقت تیرا بیٹا یسوع ناصری میرے گناہوں کے لیے منہ اور دفن ہوا اور کتاب مقدس کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہوا. جب آپ اس کی شکر گزاری کریں گے، اس نے آپ کو اس لیے پیدا کیا کہ آپ اس کی پرستش کریں، اس کی ستائش کریں، اس کے نام کو جلال دیں. جب آپ اس کے بنائے جانے کے مطابق اس کے نام کو جلال دیں گے تو اس کے بس خدا آپ کو برکت دے گا. خدا آپ کو برکت دے. گاڈ بلیس یو آل.